لیکن صبح سے لے کے شام تک اب آپ کھا نہیں سکتے ہیں، پی نہیں سکتے ہیں، بیوی سے اپنے خواہشات پوری نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے نیت کی، آپ نے صبح 4:30 بجے 5 بجے سے پہلے اٹھ کر سچی پکی نیت کر لی کہ آج میں اللہ کے لیے روزہ رکھوں گا. تو آپ نے ماشاءاللہ کھایا نہیں، آپ نے پیا نہیں، بیوی آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے اس سے اپنی خواہشات پوری نہیں کی اللہ سے ڈر کر، تو آپ نے شام تک رہے. اور اب جب آپ نے نیت کر لی روزے کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے تمام کام بھی ہوتے رہے. یہ نہیں ہوا کہ روزہ رک لیا تھا صاحب، تمام مارکیٹ بند ہو گئے اور تجارتیں بند ہو گئیں اور آفس بند ہو گئے. نہیں، بلکہ آپ نے سچی پکی نیت کر لی تھی تو اللہ رب العزت نے آپ کی نیت کے بدلے سے آپ کا روزہ بھی ہوا. اور اس کی ایک برکت یہ ہوئی کہ آپ کی فجر کی نماز جماعت سے ہو رہی تھی. آج ہی آپ پوچھ لیے کہ آج فجر کی نماز میں کیا حل رہا ہوگا آج سے، کہ کل تک آپ روزہ رکھ رہے تھے تو فجر کی نمازیں ہماری مسجدیں بھری ہوئی تھیں. میرے تمام ایمان والے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج نیت کرو انشاءاللہ کہ آج تو روزہ ختم ہو گیا اور آج عید ہم منا رہے ہیں. اگر یہ تو روزہ 1 مہینے کا تھا اور اللہ نے یہ عید کا دن دے دیا، آج اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو گناہگار ہو جائے گا. خوشی منا دیں. ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اب ہم کو پوری زندگی اسلام کا روزہ رکھنا ہے، ہم کو پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا روزہ رکھنا ہے. اور ہم یہ روزہ رکھ کر جائیں گے تو یاد رکھیے کہ جس طرح آپ کو روزانہ سورج غروب ہوتا تھا کہ 6:40 یا 6:35 پر سورج غروب ہوا اور غروب ہونا ہے، پوری دنیا مل کر یہ طے کی کہ صاحب آج ذرا ٹائم بڑھ جائے، ہمیں تقوی ہمارا بڑھ گیا، روزہ لمبا روزہ رکھنا چاہتے ہیں. نہیں، بلکہ اس سے بچ کے سورج غروب ہونا تھا. اچھی طرح سمجھ لیے کہ آپ کی زندگی کا بھی سورج غروب ہونا ہے اور اللہ نے اس کا بھی ٹائم متعین کر دیا ہے. کوئی 1 منٹ نہ آگے کر سکتا ہے نہ کوئی 1 منٹ پیچھے کر سکتا ہے. سورج غروب ہوگا آپ کا، اور اگر آپ روزہ رکھ کر گئے تو انشاءاللہ پھر حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے انشاءاللہ اس کا افطار ہوگا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العزت حشر کے میدان میں جب بہت سے اللہ نے ہمارے نبی کو اعزازات دیے ہیں، ایک جامع حوض کوثر ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم امتیوں کو پہچان کر جامع کوثر دیں گے. یہ لمبی حدیث ہے، کبھی علماء سنیے گا. اور حدیث کے اندر ابھی آپ نے یہ روزہ افطارنے کے بعد دعا آپ نے پڑھ لی، یقیناً پڑھتے ہوں گے. ہمارے یہاں دارالقضات ہم لوگ جنتری شائع کرتے ہیں، اس میں بھی دعا لکھی ہے کہ ذہب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. کہ آپ نے ابھی ماشاءاللہ آپ کا حلق سوکھ رہا تھا، آپ کی زبان پہ کانٹے پڑے ہوئے تھے، آپ نے ماشاءاللہ ٹھنڈا پانی پیا، ذہب الظماء، وقت پیاس ختم ہو گئی اور تر و تازگی آ گئی. یاد رکھیے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو ایمان والا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ایک جام نوش کر لے گا، لم یظما بعدہ ابدا، انشاءاللہ پھر کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت ہم کو یہ عید مبارک کرے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اتنا موقع دیا، مہلت دی ہماری زندگی میں کہ ہم نے ایمان کے ساتھ رمضان کا مہینہ پایا، روزے رکھے، قرآن کی تلاوت